ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر صدیوں سے مختلف العقائد، متفرق مذاہب، جداگانہ مسالک اور الگ الگ رسوم و رواج کے ماننے اور منانے والے افراد اپنی امتیازی شان کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے وطن پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی زبان میں یونٹی ان ڈائیورسٹی یا یگانگتی اتحاد کا جو عملی نمونہ ہمارے وطن عزیز میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتا۔ استاد شاعر ذوق دہلوی کے الفاظ میں ہم فخریہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ ہندوستان میں اسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں بہت سے صوفیاء کرام تشریف لائے۔ ان سیدھے سادے فقیر منوش حضرات نے اپنے طور طریقوں سے نہ صرف یہ کہ اپنے عہد کو متاثر کیا بلکہ اپنی علمی خدمات اور عملی کارناموں سے نسل در نسل باشندگان ہند پر اپنی چھاپ چھوڑی۔ ان کی تعلیمات کا مرکزی محور محبت رہا۔ انہوں نے انسان کو انسان سے محبت کرنے کے گر سکھائے اور انہیں امن و آشتی کا درس دیا۔ ان کی خانقاہوں میں جو بھی گیا اسے بلا تخصیص مذہب انسانوں سے پیار ہو گیا۔ ان کے سچے جذبہ خدمت کو دیکھ کر عوام و خواص نے ان کے اثرات قبول کیے اور ان کے فیض سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا انہوں نے اپنا شعار بنایا۔ صوفیاء کرام کو اہل مال و زر سے کبھی کوئی سروکار نہیں رہا، بلکہ انہوں نے اپنا سب کچھ بھی اللہ کی راہ میں دے کر فقر و فاقہ اختیار کیا۔ ان کا مقصد حیات اپنی ہستی کو فنا کر کے رب کائنات کی رضا رہا۔ انہوں نے لا اکراہ فی الدین کو اپنا اسوہ بنا کر مخلوق خدا کی خدمت میں کوئی مذہبی یا مسلکی امتیاز نہیں برتا۔ صوفیاء کرام کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی الخلق یال اللہ، یعنی خدا کی پیدا کردہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہی رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز جب اجمیر تشریف لائے تو ابتدا میں برادران وطن کے ساتھ خوب علمی معرکہ آرائیاں ہوئی، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کی روحانی قوت اور اخلاق عالیہ نے ایسے مثبت اثرات مرتب کیے کہ وہ حضرات جو خواجہ غریب نواز کے دشمن تصور کیے جاتے تھے خواجہ معین الدین پر اپنی جان نچھاور کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک بدبادن شخص نے حضرت خواجہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ خواجہ صاحب کو نور باطن سے اس کا علم ہو گیا۔ وہ شخص جب نزدیک آیا تو بہت ہی اخلاق سے پیش آئے، اپنے پاس بٹھا کر فرمایا جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو۔ یہ سن کر وہ شخص کانپ گیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم درویشوں کا شیوا ہے کہ ہم سے کوئی بدی بھی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں۔ وہ شخص متاثر ہو کر آپ کی خدمت پر مامور ہو گیا۔ صوفیاء کرام کی ایک عادت فیاضی و سخاوت پر محمول ہے۔ بالعموم ان حضرات کے پاس جو چیزیں آتی اگر وہ دن میں آتی تو انہیں شام تک تقسیم کر دیتے، شام کو حاصل ہوتی تو صبح تک نہ رکھتے۔ چھوٹے بڑے درویش و توانگر بلا اختصاص مذہب و ملت ہر ایک کے لیے ان کی خانقاہ سے لنگر جاری رہتا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا تمام صوفیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس کی خانقاہ میں آنے والے اور ان سے نسبت رکھنے والے تمام انسانوں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی صوفیاء کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکے۔ صوفیاء کرام کی خاص بات یہ رہی کہ شاہان وقت کی ان کے تئیں عقیدت کے باوجود انہوں نے کبھی شاہ و فقیر میں امتیاز نہیں کیا، بلکہ اپنے مواعظ حسنہ سے بادشاہوں کو رعایا کے ساتھ بلا کسی رو رعایت کے خاص توجہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے وقت کا شہنشاہ التمش حاضر ہوتا تو وہ اس کو رعایا، فقیروں، غریبوں اور درویشوں کے ساتھ دوستی کی تلقین فرماتے۔ بادشاہ کی خواجہ صاحب کے تئیں اتنی عقیدت کے باوجود خواجہ صاحب کا گھریلو حال یہ تھا کہ کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تو ان کی اہلیہ پڑوس میں رہنے والے ایک بنیے کی بیوی سے کچھ قرض لے کر بچوں کا پیٹ بھرتی، جب کہیں سے کچھ میسر ہوتا تو قرض ادا کیا جاتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے مشہور ترین صوفی شمار ہوتے ہیں۔ ان کی خانقاہ میں سلطان وقت غیاث الدین بلبن کا آنا جانا تھا۔ وہ ان کا خاص معتقد تھا، اس کے باوجود وہ اس کی حیثیت سے مروب نہ ہوتے۔ شاہ اور شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے والیان سلطنت کو ظلم و سرکشی سے روکنے کی تلقین کرتے اور عوام الناس کی خدمت کی نصیحت فرماتے۔
محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے ان صوفیہ میں تھے جن کا مزار ابھی بھی تمام مذاہب کے ماننے والوں کی عقیدت و محبت کا مرکز ہے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ صبح سے شام تک بلکہ رات تک ان کے یہاں عطیات دینے والوں کی لائن لگی رہتی، لیکن یہ سب کا سب ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے اور خود فاقہ مستی میں زندگی گزارتے۔ سلطان علاؤالدین خلجی محبوب الہی کا معتقد تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین کے فیض و برکات سے اس کی ذاتی زندگی میں تو سدھار آیا ہی، اس نے ملک کی بہتری کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جن سے ملک میں خوشحالی آئی اور تمام اہلیان وطن اس سے مستفیض ہوئے۔ علاؤالدین خلجی کے اسی عہد میں حضرت شیخ علی بو قلندر پانی پتی اور حضرت شیخ رکن الدین بھی ان صوفیہ میں ہیں جن سے سلطان بہت زیادہ متاثر تھا۔ ان حضرات کی بے نفسی اور استغنا کا عالم یہ تھا کہ جو کچھ بھی ان کو ہدایہ و تحائف ملتے صبح سے شام تک اسے بلا تفریق مذہب و ملت غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کا زمانہ فیروز شاہ کا عہد سلطنت ہے، اسے بھی صوفیاء کرام سے بہت زیادہ عقیدت تھی جس کی وجہ سے داد و دہیش اس کی فطرت میں شامل تھا۔ حضرت شرف الدین ابن یحییٰ منیری، حضرت سید جلال الدین مخدوم جہاں جہاں گشت، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت سید محمد گیسو دراز، حضرت خواجہ شیخ عبدالحق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ان صوفیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں جن کے فیض و برکات سے صرف مسلم ہی مستفید نہیں ہوئے بلکہ تمام باشندگان ملک نے فیض اٹھایا۔ صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں ذکر کی مجلس ہوتی یا فکر کی گفتگو، اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا کہ ان کے کسی قول و فعل سے کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ ان کی زندگی عین اسلام کے مطابق تھی، اگرچہ ان کے خیال کا محور صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کی اشاعت تھی، لیکن انہوں نے اپنے سے عقیدت رکھنے والوں یا اپنی خانقاہوں میں آنے والوں سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے دوسرے کے مذہب میں کمی کجی نکلنے کا اشارہ پایا جاتا ہو۔ ان کا مشن دلوں کو جوڑنا رہا، عوام الناس کی خبرگیری اور خدمت کرنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ برادران وطن کی ایک بڑی تعداد ان بوریا نشینوں کی خانقاہ سے ہمیشہ وابستہ رہی۔ آج بھی ان کے مزارات مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں۔ مال و زر سے بے رغبتی صوفیاء کرام کا خاص طرح امتیاز رہا۔ روپیہ، پیسہ، نقد، جنس، جو کچھ بھی کبھی بھی کہیں سے آتا اس کو فوری طور پر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا ان سبھی کا شیوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب کی قید کے بغیر ان کے آستانوں پر ضرورت مندوں کی ایک بڑی تعداد آتی اور اپنی مراد کو پا کر چلی جاتی۔ کھانے کا وقت آتا تو لنگر خانے سے سبھی کو کھلایا جاتا۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر باشندگان ملک کی ایک بڑی تعداد ان کے نقش قدم پر چل کر کامرانی حاصل کرتی۔ ہمارے ملک عزیز میں ہر زمانے میں صوفیاء کرام کی خانقاہیں و آستانے ہر ایک کے لیے پوری طرح کھلے رہے۔ اس میں مذہب و مشرب کی کبھی کوئی قید نہیں رہی۔ جسمانی روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے کو ممکنہ حد تک ذہنی سکون پہنچانا صوفیائی مشن بن گیا۔ صوفیاء کرام نے قومی اتحاد کے بلند بانگ نعرے بلند نہیں کیے بلکہ اپنے عقیدت مندوں کو محبت کی ایسی مے پلائی جس نے نقشے دوئی مٹا کر سبھی کو انسانی رنگ میں رنگنے کا کام کیا۔ انہوں نے اپنے فعل و عمل سے باشندگان ہند کے لیے جو پیغام چھوڑا اسے علامہ اقبال کی شعری زبان میں اس طرح کہا جا سکتا ہے: ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دیں، شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ ایسے صوفیاء کرام آج بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام کا مشن امن و محبت اور پیار کی دعوت عام کرنا رہا، اس لیے ان سے ملک کے تمام عوام منسلک رہے۔ بہت سے بزرگ صوفیاء کرام اگرچہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے مزارات آج بھی مخلوق کی فیض رسانی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ صوفیاء کرام کی اخلاقی تعلیمات اور کردار نے برادران وطن کے دل و دماغ اور ان کے فکر و عمل میں نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ کسی بھی درگاہ پر آپ چلے جائیے، وہاں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والوں میں اکثریت برادران وطن کی ملتی ہے، کیونکہ ان بزرگوں کے مزارات پر جا کر روح کو سکون ملتا ہے۔ یہی چیزیں ہماری قومی یکجہتی و اتحاد کا مظہر ہیں۔ ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات کو خود بھی اپنائیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، ان کے ذریعے دیے گئے امن و آشتی کے درس کو عام کریں اور اپنے اس عزیز ملک کو ترقی کی راہوں پر لے چلیں۔